بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، آج ہم کلاس 10 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق حدیث نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پنسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجیے۔ آپ اپنی کتاب سے حدیث نمبر 19 اور 20 کھول لیجئے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کلاس 10 حدیث نمبر 19 اور 20۔ پہلے ہم حدیث نمبر 19 جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر تقریباً 3 جو ہیں وہ ہمیں مین پوائنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کا وہ جواب دہ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہی سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا؟ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسی سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ صرف بادشاہ سے ہی اس کی رعایا کا سوال ہوگا، ہم آزاد رہیں گے، ہم سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ نہیں، بلکہ ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان کے دینی اور دنیاوی حقوق ادا کیے یا نہیں۔ دینی اور دنیاوی دونوں، کیا تم نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف بادشاہ سے ہی نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص سے ہوگا، اور ہر شخص میں ہم سب آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جو والد ہے وہ اپنی اولاد کا نگہبان ہے، اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اسکول کے اندر استاد جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی کلاس جو وہ پڑھا رہا ہے اس کی رعایا ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تمام ہر شخص سے اس کے
ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا، چاہے وہ بادشاہت کی سیٹ پر ہو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ دکان پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ، چاہے وہ گھر پہ ہو، ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کے دینی و دنیاوی حقوق ادا کیے ہیں یا کہ نہیں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے راعین۔ راعین جو ہے یہ کلکم راعین، راعی یعنی راعین کے لغوی معنی ہیں چرواہا۔ کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی لغت کے اندر کیا ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی کیا بیان ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصطلاح کے اندر اس کا کیا معنی جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ پہلے راعی جو ہے وہ نکلا کس سے بنا ہے، تو وہ راعی جو ہے وہ راعین سے نکلا ہے اور اس کا لغوی معنی ہے چرواہا۔ اصطلاح میں ہر محافظ اور حاکم کو راعی کہہ دیتے ہیں کہ جیسے چرواہا ساری بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر ایک بکری بھی ضائع ہو گئی تو بکری والا اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ ایک بکری بھی ضائع ہوگی تو کیا ہوتا ہے، جو بکری کا مالک ہے، جو اس شخص کا آقا ہے، جو اس کا سیٹ ہے، جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے، وہ اس سے کیا کرے گا پیارے بچوں، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری جو بکری ضائع ہوئی ہے، میرا جو سامان ضائع ہوا ہے، اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے، پوچھتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی رب تعالیٰ اس سے ماتحت بندوں کے متعلق سوال فرمائے گا، ایسے ہی اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر بھی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا ہم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی فضول میں پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد تمہیں بنایا گیا ہے، بلکہ تمہارا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور یہی کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، اور ہر شخص کے بارے میں، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی رب تعالیٰ اس سے ماتحت بندوں کے متعلق سوال فرمائے گا، جیسے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس کا بالن آدمی اور پتھر ہیں، اس آگ سے کس کو بچاؤ؟ اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کس سے بچانا ہے؟ آگ سے۔ کس سے؟ آگ سے۔ اور اس کا بالن کیا ہے؟ اس کا ایندھن، اس کا بالن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں جو سوال ہوگا، مثلا والد سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو رزق کیوں نہ پہنچایا، ان کو رزق اپنی بیوی بچوں کو کیوں نہیں پہنچایا، ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی، اگر وہ بیمار تھے تو پھر ان کو جو ہے وہ دوائی کیوں نہیں دلائی، اور جس چیز کی ان کو حاجت تھی، کپڑے کی یا مال کی یا رہنے کے مکان کی، تو اس شخص سے، والد سے اس کی بیوی بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری رعایا تھی اور تم اس کے نگہبان تھے ان کے، اور کیسی تم نے ان کی نگہبانی کی ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ انہیں نیک کیوں نہیں بنایا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے کھانے پینے اور رہنے پہننے کے حوالے سے پوچھا جائے گا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انہیں تم نے نیک کیوں نہیں بنایا، انہیں نیکی کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کیوں نہیں دی۔ تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں نیک کیوں نہیں بنایا۔ تو یہاں جو فرمائے گا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اپنی آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث پاک کے اندر آپ نے جو 3 مین پوائنٹ سمجھے ہیں کہ ہر شخص نگہبان ہے اور ان میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور راعی جو ہے یہ کس سے نکلا ہے، راعین سے نکلا ہے، اور اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اسی طرح ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 20 پر، کہ اس حدیث پاک کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، خیر الناس من ينفع الناس، ترجمہ یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو کیا کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اگر اس حدیث پاک کے اندر بھی ہم غور کریں تو مین جو ہے وہ 3-4 باتیں سامنے آتی ہیں، جو مین پوائنٹ ہیں وہ یہ کہ پہلا یہ کہ اسلام بلا شبہ دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی جو فرمایا گیا کہ لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام بلا شبہ دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے اس حدیث میں اس شخص کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، انہیں دکھ درد سے بچائے، اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا خیال بھی رکھے، ان کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا خیال رکھے، انہیں برائیوں سے دور رکھنے اور معاشرے کا باعزت فرد بنانے کے لیے کوشاں رہے، تاکہ حقیقی معنوں میں ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آ جائے۔ کیا کرے؟ ان کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا خیال رکھے۔ پیارے بچوں سمجھ آئیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی دونوں طریقوں سے کیا کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ان کو ضرورت پڑتی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان کی خیر خواہی بھی لگا رہے، اور جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے لوگوں میں سے بہتر قرار دیا ہے کہ بہتر ہے وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اصل میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت جو ہے وہ پھل خود نہیں کھاتا، بلکہ دوسروں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ دیتا ہے، لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں، دوسروں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور خود وہ استعمال نہیں کرتا، اپنی ذات پر جو ہے اس کو نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو پانی ہے اگر وہ بہہ رہا ہے تو وہ بھی دوسروں کے پینے کا کام آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے ایک درخت کی مثال دی، ایک درخت ہے وہ پھل دے رہا ہے لیکن وہ پھل خود نہیں استعمال کرتا، اس کو دوسروں کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا ایک جذبہ دلا رہا ہے کہ اگر میں انسان تو نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود درخت بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ اپنی خاموش زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں پھل جو ہے اب میرے اوپر لگا ہوا ہے لیکن اس کو میں کیا کرتا ہوں، دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ کہیں جو ہے وہ برائیوں میں اگر پہنچ جاتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس سے روکیں، برائی کی طرف جانے سے اسے روکیں اور نیکی کی طرف انہیں لگائیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس برائی سے روکیں گے تو تب ہی جا کے ایک معاشرہ جو ہے وہ سنورے گا اور باعزت فرد جو ہے اس سے نکلیں گے، اور ایک حقیقی معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست جو ہے وہ قیام عمل میں آئے گی۔ اسی طرح دینی نفع دنیاوی نفع پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو مین وہ ذکر کیا گیا کہ دینی ہو یا دنیاوی ہو،
نفع کوئی بھی ہو، نفع چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، لیکن حدیث پاک کے اندر دونوں مراد ہیں۔ البتہ دینی نفع جو ہے وہ دنیاوی نفع پر فوقیت رکھتا ہے، دینی نفع دنیاوی نفع پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ دینی نفع کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہے اور بقا کے لحاظ سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ اس طرح آخرت کے حوالے سے فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور جو اخروی فائدہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، باقی رہنے والا ہے۔ دنیاوی فائدہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، عارضی ہے، دنیا ہی عارضی ہے، اور اس کے اندر جو بھی فوائد انسان کو ملتے ہیں وہ بھی عارضی ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقی طور پر جو اخروی فائدے ہیں وہی انسان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس کے پاس وہ باقی رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر ہمیں دو تین باتیں جو سمجھ آئی ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اور دوسروں کی خیر خواہی کا کام کرے، ان کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو پوائنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ جو نفع ہے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، حدیث پاک میں دونوں مراد ہیں، لیکن جو دنیاوی نفع ہے اس سے اخروی نفع جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے دونوں حدیثیں، حدیث نمبر 19 اور حدیث نمبر 20، ایک تو ان حدیثوں کو ہم نے سمجھنا ہے، انہیں پڑھنا ہے اور انہی حدیثوں کو اپنی جو زندگی ہے ان حدیثوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس میں جہاں جو ہے وہ لوگوں کو فائدے ہماری جو ہے مدد کی ضرورت ہو، انہیں فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہو تو وہاں ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم سے اپنی جو ہے وہ رعایا کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر جو بیان کیا گیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ پیارے بچوں، آج کا سبق انتہائی توجہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اس کی خوب آپ دہرائی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔